محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سبھی۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے کم سن ذاکر محمد وحاج زیدی، اور وہ پیش کریں گے مرثیہ تحت اللفظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پزہرا کی کھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدھا میں سفارائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھائے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستم گاروں میں، زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف میں جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ہیں، گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شانے کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے، تیر پیوست ہے خون بہتا ہے سوفاروں سے، لاکھ آفت میں ایک جان دل آزاروں سے، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کی فرصت نہیں دم لینے کی، خون میں ترپیچ امامے کے ہیں سر زخمی ہے جبی چاند سی پر نور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچھیوں سے تابا کمر زخمی ہے، تیرے بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، ضرب شمشیر سے بیکار ہے بازو دونوں، ظلم کے تیروں سے مجروح ہے پہلو دونوں، برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہے سر پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا علی گریہ کنا پھرتے ہیں، ارے غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں، اب امام اپنے گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی باہوں میں گئے، کہا اے میری سواری مجھے اس نشیب میں لے جا جسے میں نے تجھے دکھایا تھا، جسے میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے، ابو ذوالجناح امام کو اس نشیب میں لے کر گیا، نہ جانے کس طرح امام اپنی سواری سے اترے، ذوالجناح نے اپنے چاروں پیر پھیلائے، امام سواری سے اترے، اب امام سجدے میں گئے، ادھر سے شمر پشت پہ سوار ہوا، 13 ضربے چلی گردن پہ، خنجر کند نہ تھا، پتھر پہ رگڑ رگڑ کے کند کیا گیا تھا، اب ایک مرتبہ زینب کو ڈھول بجنے کی آواز آئے، ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے میں گئیں، پوچھا کہ بیٹا سید سجاد ذرا جا کر دیکھو یہ ڈھول کیوں بج رہے ہیں، یہ شادیانے کیوں بج رہے ہیں، امام گئے، جا کے کہا پھوپھی اماں بابا حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے۔ اللہ، یوم عاشورہ 10 محرم، کربلا کا مقام، واقعہ امام حسین علیہ السلام، یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جو یاد حسین عشق حسین میں مبتلا کر دیتا ہے اور تاریخ میں رقم کر دیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو، اور 72 شہداء کربلا شہداء کا ذکر جڑا ہوا ہے کربلا حسین سے۔ اور اس وقت جب دکھ کی بات ہوتی ہے، ایک دل سوز کی بات ہوتی ہے، ذکر امام حسین ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے۔
میرے درمیان یہاں پر میرے بڑے پیارے بھائی موجود ہیں، عاصم رضوی کلام پیش کریں گے عاشورہ کے، کربلا کے مقام کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی چاند کربلا کے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسنیم سلسبیل کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند حر اور حبیب جیسے جاں باز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند بازو کٹے یہی پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے، اے چاند اس سر زمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پاکھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے، پانی پلا دلائے ایک محلقہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے، تیرے ستم لگا کر گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند بازو بندے یہی پر پہلے پہل حرم کے، اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکاؤ، اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کے، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلاؤ، پہنچے ہیں کربلا میں یہ لوگ سبت جعفر،
اے کاش کے مقدر ہم کو یہ دن دکھاوے، اے چاند کربلا کے، اے چاند کربلا کے۔ عاصم رضوی صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہدایت حسین پر، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی کا کیوں ہے ڈر بلا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی کا کیوں ہے ڈر بلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ آج 10ویں محرم عاشورہ، کربلا کا واقعہ رہتی دنیا تک ہم اسی طرح دہراتے رہیں گے۔ رب کا حکم، دین کا پیام، رحمت للعالمین لے کے چلے۔ امام حسین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے نانا کی علم کو آگے لے کے چلے، اور یہ علم کبھی نہیں جھکے گا، ہر گھر میں بلند ہوگا، میرا امام حسین ہے۔ یہاں پر میری بڑی پیاری بہن موجود ہے، عریضہ زیدی، نوحہ پیش کریں گے۔ جی عریضہ۔ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، تم جو زلفے سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں وہ سے لیے تھے نانا نے، اسی گردان سے کوٹ پاتا تھا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، شمر خیمے تک آ گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، دیکھ کر مجھے کو بین کہتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کے چھری چلاتا رہا، ہے تیرا ضربے پہ گوند خنجر تھا، اور شبیر
پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے، تیر برساتا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، جب چلایا تھا شمر نے خنجر، میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا، ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، انگلیاں زخمی ہو گئی ہوں گی، ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی رکا نہ خنجر۔ اماں عریضہ زیدی نوحہ پیش کر رہی تھی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد میرا بادشاہ حسین کے ساتھ۔ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کی میزبان سبھی حاضر، اور 10 محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے۔ عاشورہ کا موقع، کربلا کا مقام، دعاؤں میں نگاہوں میں، دعاؤں میں نگاہوں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، دعاؤں میں نگاہوں میں جو واسطہ اسے بنائے گا، بہشت کی راہوں میں جو راستہ بنائے گا۔ نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہم اپنی بات جب کرتے ہیں اور جب امام حسین کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر بات آ جاتی ہے عاشق عشق محبت کی، اس عاشق کی جو مبتلا ہے محمد حسین علیہ السلام۔ کربلا کے جتنے شہداء تھے انہوں نے اپنی جان امام حسین علیہ السلام کے عشق میں دی، اور وہ عشق کس سے تھا؟ امام حسین علیہ السلام کا دین سے تھا، اپنے رب سے تھا۔ تو کیوں نہ کربلا کے شہداء بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی لاج کے، آنچ کے، وہ کیوں نہ دیتے؟ کربلا کا مقام سب پر آیا تھا، سب جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بات سچ ہے، یہ ان کو یقین تھا، لیکن میرے رب نے جب کوئی نہیں بچے گا لیکن نام لیوا سارے زندگی ابد تک چلتے رہیں گے اور ازل تک چلتے رہیں گے۔
اور ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لبوں سے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کا ذکر ہماری زبان سے ہوتا ہے. میرے درمیان میرے بڑے پیارے بھائی عاصم رضوی نوحہ بھی سنایا, کلام بھی سناتے ہیں اور ذکر کربلا کا واقعہ بھی بیان کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا سبھی کہ آپ نے اس چینل سے ہمیں یہ استدعا عطا کی کہ ہم آ کے یہاں پر محمد اور آل محمد کا ذکر کریں. اور میں اس چینل کی توسط سے سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو جو آپ نے پورے محرم کے اندر کی ہے اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کریں. اور آپ کی اور آنے والے جتنے بھی یہاں پر پڑھنے آئے ہیں, جو اپنے دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں, پروردگار ان تمام کی حاجت کو بر لے کر آئے. ہر جائز حوائج شریعہ کو اللہ پاک پورا کرے. اور بے شک آپ نے جس ذکر کے لیے اس محفل کو لگایا ہے وہ نام امام حسین علیہ السلام کا وہ بہت بڑا ہے, اور جس عنوان کا آپ نے جو ہے وہ رکھا ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے, اور جس محبت سے آپ اس نام کو لیتی ہیں, بے شک ہم اگر اپنی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو جتنے اولیاء کرام اس دنیا سے گزرے ہیں, جس میں سب سے ہم اجمیر کے جو خواجہ ہیں جن کا بڑا مشہور ہے کہ شاست حسین, بادشاست حسین, تو انہوں نے ایک امام حسین علیہ السلام کا انٹروڈکشن ایسا دے دیا ہے کہ وہ شاہ بھی ہیں, وہ بادشاہ بھی ہیں. تو ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنے کے لیے آپ کا کسی مسلک سے یا کسی فرقے سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے دل میں انسانیت اور محبت کا اگر جذبہ موجود ہے تو آپ امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار کریں گے. اور اس کی زندہ جاویدہ مثال آپ کو ملے گی کہ جب آپ اربعین پہ اللہ پاک آپ کو لے کے جائے اور ہم تب سب لوگوں کو لے کے جائے, یا آپ عاشور پہ جا کے اگر دیکھیں کربلا کا منظر, تو وہاں پر صرف ایک اسپیسیفک آپ کو جو ہے وہاں پر صرف اہل تشیع حضرات نظر نہیں آئیں گے. وہاں پر آپ کو ہر مسلک کا جو ہے وہ لوگ اور ان کے جو ہے وہ سمجھ لیجئے, جس طرح اگر میں بات کروں تو وہاں پہ کرسچنز بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ جیوش بھی آتے ہیں, وہاں پر ہندو بہت آتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی, ابن علی ان کی محبت ہے جو وہاں کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو جتنے بھی انصار تھے اس میں آپ کو ان کے ایک صحابی جون ملیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی محبت آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام سے کتنی تھی. اسی طرح آپ کو یعنی امام حسین علیہ السلام نے صرف ان سے محبت کا اظہار نہیں کیا کہ جو ان کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنی محبت کا اظہار ہر اس چاہنے والے سے کیا جو ان کو پتا تھا کہ ان کو وہاں پر جب, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا جس زمین پہ پیش آیا اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ خریدا تھا, اور خریدنے کے بعد اس کو ہبہ کر دیا تھا, اور اس پہ کچھ شرائط رکھی گئی تھی, اور اس جاگیر کو جس کو جاگیر علی اکبر بھی کہا جاتا ہے, حضرت علی اکبر کے نام پہ اس کو خریدا گیا تھا, اور وہاں پر جو شرائط رکھی گئی تھی اس میں ایک شرط یہ تھی کہ میرے چاہنے والے یہاں پر آئیں گے اللہ میری قبر کی زیارت کے لیے. آپ نے ان کو کم سے کم 3 دن مہمان ٹھہرانا. لیکن کیا محبت ہے عراقیوں کی کہ وہ پورے سال جمع کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب عاشورہ آتا ہے اور جب اربعین کا موقع آتا ہے تو اپنی پوری کمائی, حتیٰ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں وہاں کا سبھی, کہ جو کربلا کے دوران جو عراق کے اندر جتنی بھی لڑکیاں ہیں جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں, میری بہن بیٹھی ہیں تو یہ اس چیز کو انڈوز کریں گی کہ وہ اپنے جہیز کا جو افتتاح ہے وہ زائر امام حسین کی نیاز سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ جب تک اس زائر کو یعنی جو امام حسین کی محبت میں وہاں آ رہا ہے امام کے روضے پہ کی خدمت نہ کریں, وہ اس چیز کو استعمال میں نہیں لے کر آتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ ہم ہر چاہنے والے کو جو امام کی خدمت میں, کیوں, کیونکہ ان کو امام کا وہ قول جو امام نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت ان کو یاد ہے کہ ہر آنے والے کے لیے محبت کرنی ہے, ان کا خیال رکھنا. پھر وہاں آپ دیکھیں وہاں کاشتکاری نہیں کی جاتی, اس زمین کا آپ دیکھیں. اور ہم ہمیشہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اتنا وسیع اور کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا مطلب امام حسین علیہ السلام کی ذات کو خیر ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ انسان کے ذہن میں تو اس چیز کو پیوست کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کا مرکز بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں کوئی بھی شخص, یہ انسان کی بساط نہیں ہے کہ ایک وقت میں وہ بہت لوگوں کو کھانا کھلا سکے, بہت مشکل, بہت مشکل. ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ عراق میں جب نظر کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر ایک شخص جو پورے سال جمع کرتا ہے وہ اپنی اس کمائی میں سے کم 50,000 لوگوں کو چائے پلاتا ہے, اللہ, اور وہ پورے سال اس کے لیے جمع کرتا ہے. یعنی جس کی جو بساط ہے,
اگر کسی کی بساط پانی کی ہے تو وہ پانی لے کے کھڑا ہوا ہے, اگر کسی کی بساط خرمے کی ہے تو وہ خرما لے کے کھڑا ہوا ہے کہ جی آپ آ جائیں اور امام کے نام پہ تھوڑا سا کھا جائیں, کیونکہ آپ اگر یہ کھا کے چلے جائیں گے, ظاہر ہے امام کی اتنی حیثیت, اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دے دیا اور وہ مقام جانتے ہیں. تو سوچیں کہ جب آج کے دور میں عراقی اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو اگر 1400 سال پیچھے آپ کیا عالم ہوگا, کیا محبت کا عالم تھا, کیا عالم ہوگا, کہ جنہوں نے اپنی گردنوں پر اپنی تلواروں کو رکھ دیا تھا کہ جب جناب زینب کا بیان انہوں نے سنا تھا کہ بھیا کیا آپ کے یہ جانثار آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے, اور جب ان کو صرف یہ پتا چلا کہ بی بی کو ہمارے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ یقین اطمینان نہیں ہو رہا ہے, تو انہوں نے اپنی گردنوں پر اپنے تلواروں کو رکھ دیا تھا کہ آپ حکم دے تو ہم اپنی گردن اپنے سر سے جدا کریں. یہ عالم محبت, یہ عالم محبت. اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ اصحاب ملے کہ جو کسی کو میسر نہ ہو سکے, اتنی محبت انہوں نے کی. اور واقعی میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جتنے بھی اصحاب امام حسین تھے وہ اپنے مقامات کو دیکھ رہے تھے, کیا بات, ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں پر پانی نہیں مل رہا تو وہاں پر ملے گا, آب کوثر آپ کا انتظار کر رہے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ یہ چیز جانتے تھے, ان تمام چیزوں سے وہ واقف تھے, تبھی انہوں نے, کیونکہ جب آپ کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں تو کون موت کو گلے لگا, کون موت, ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اور وہ موت تو ہے ہی نہیں. امام حسین کی محبت میں جتنے لوگوں نے شہید ہوئے, شہید تو زندہ ہیں, قرآن میں اللہ نے اس کی ڈیفینیشن دے دی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں, بس تمہیں گمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ہمیشہ کے لیے, جو امام حسین کی محبت میں آپ دیکھیں حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست, کہ جو کوفے سے امام کے خط پر امام کے ساتھ آ کے شامل ہوئے کربلا میں, اور امام نے ان کو خط لکھا کہ اگر تم آ گئے اور تمہاری ہم سے ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر عصر جو ہے وہ قیامت ہم جو ہے وہ تو اب ملیں گے. اللہ, تو ان کو وہ چیز وہ ان کو لے کر آئی, کیونکہ وہ بات وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی جانثار اس وقت شہید ہوئے ان تمام کے نام پہلے سے ہی جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے, سب کو پتا تھا. آپ دیکھیں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی ام سلمہ, انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اس سفر پہ جاؤں, کیونکہ میں خواہش رکھتی ہوں, کیونکہ وہ دیکھتی تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار کیا اور ان کی پرورش بھی انہوں نے کی, تو وہ بہت محبت کرتی تھی. تو انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں, تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو وہ تمام نام دکھائے کہ اماں اگر اس میں آپ کا نام ہوتا تو میں آپ کو ضرور جو ہے اپنے ساتھ لے جاتا. تو بات وہ یہ کہ وہ تمام نام پہلے سے تحت اللہ کی طرف سے, اور جب اللہ نے کہہ دیا, سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. تو جب آپ نے اتنا بڑا احسان, اتنی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ پہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ نے اتنی بلندی پہ لے کے چلے گئے, تو ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناز نہ اٹھائے کہ کبھی تو دوش رسول پر سوار ہیں اور جو ہے وہ زلفوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ جیسے گھوڑے کی لجام تھامی ہوئی ہے. تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کیا خوب سواری ہے, تو وہ کہتے ہیں سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے. دیکھ, تو کہیں پر نماز میں ایسے جاتے ہیں کہ صفوں کو چاک کرتے ہوئے جا کے امام حسین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں کہ بعد سلام آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیجئے. لوگ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے کو طویل, اور حتی سبحان ربی الاعلیٰ 72 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری و ساری تھا کہ جب تک حسین نہ اتر جائیں آپ نے نہیں اٹھنا. تو یہ وہ محبت تھی, وہ یہ اور وہ ناز تھا. اور امام حسین پہ جس طرح اللہ کو ناز ہے, اسی طرح امام حسین کو اپنے اصحاب پہ ناز تھا, اسی طرح ان کو اپنے چاہنے والوں پہ. آج بھی کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا پیش, جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, تو بی بی زینب نے امام سجاد سے کہا کہ آپ وقت کے امام ہیں, ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں, کیا خیموں میں جل کے اپنی جان دے دیں یا اپنی جان بچائیں. تو اس وقت امام سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں جان بچانا جو ہے وہ افضل ہے, ہم لوگ اپنی جان مطلب اپنے آپ کو نکالیں ان خیموں سے جن میں آگ لگائی جا رہی ہے. اور انہوں نے اس وقت کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو آئے گی, اور جو ہے وہ اس غم, کیونکہ ایک امام دیکھیں, میں اگر ایک چھوٹی سی بس, کیونکہ آپ کا بتائیے, ہم اگر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک فطرت پہ چلتی ہے. غم کی ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ غم وقتاً فوقتاً وہ کم ہوتا چلا جاتا, ہم اپنے چاہنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد جو حالت ہماری اس دن ہوتی ہے اس کے اگلے دنوں میں ہماری وہ حالت نہیں ہوتی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے غم کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا ہے
کہ یہ ہر سال جب عاشور آتا ہے، ہر سال جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، یہ غم ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے. بالکل عصر عاشور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ امام حسین اس وقت شہید ہو رہے ہیں ایسے. ہمیں بالکل. اور یہ کیوں ہے یہ چیز؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو فطرت سے جوڑا ہوا ہے، اور غم انسان کی فطرت میں ہوتا ہے. ہم اپنے چاہنے والوں کو اتنا غم کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہم ان کو بہت روتے ہیں، لیکن ہم ایک حد تک روتے ہیں. آپ دیکھیں 1400 سال اور آج اور آگے تا قیامت یہ ذکر کو، کیونکہ بی بی زینب کی دعا تھی کہ تو نے جس ذکر کو روکنا چاہا، جو دربار یزید میں ان کا بیان تھا، جو خطبہ انہوں نے دیا تھا بی بی زینب کا خطبہ، کہ جس کے کچھ جملے میں کہوں گا کہ تو نے ہمیشہ یہ چاہا کہ تو ہمارے ذکر کو روکے، کیونکہ تو نے لوگوں کو یہ کہا، لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم باغی ہیں، لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم آل محمد ہیں. تو نے ہمیشہ یہ بتانا چاہا کہ ہم بغاوت پہ ہیں، اور اب تو قیامت تک اس ذکر کو نہ روک سکے گا. اور وہ دعا تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کہ آج تک آپ دیکھیں کہاں آپ کو یہ نام یزید ملتا ہے، لیکن امام حسین کے چاہنے والے ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. امام حسین سے محبت رکھنے والے، جو شخص انسانیت محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، امام حسین سے محبت کا وہ اپنا جذبہ پیش کرتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا وہ ذکر ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو ایک ایسی فضیلت عطا کی ہے کہ اس ذکر میں آپ جتنا بولیں کم ہے، کم ہے. بالکل یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور آپ کو اتنا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جتنا آپ امام حسین علیہ السلام بار کا بار سننے کو دل کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں وہ جذبہ سرشار ہوتا ہے بے شک. کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم بھی دیکھیں، ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہم ابھی بھی وہاں موجود نہیں ہیں، ان کے چاہنے والے ابھی بھی جا رہے ہیں زیارتوں پہ، ہم وہاں نہیں ہیں. ہم آپ کے شو کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کون معصوم اس وقت جو ہے ہمارے پہلو میں، لیکن میرا یقین ہے جہاں امام حسین کا ذکر ہے وہاں امام حسین خود ہے. بالکل آتے ہیں. اور آپ کو میں ایک اور چیز اس میں بتاتا ہوں کہ یہ واحد دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے غم کو اللہ نے ایک اور فضیلت عطا کی ہے. جب کسی کے گھر میں کوئی غم آتا ہے، یا جب کسی کے گھر میں کوئی اموات یا کوئی موت یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور کوئی دنیا چلا جاتا ہے، تو ہم افسوس کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس گھر کی توقیر یہ ہے کہ خود بی بی سیدہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے گھر گھر جاتی ہیں، اور جا کے وہ اپنے بیٹے کا پرسہ لیتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو اشک ان کی یاد میں، ان کی محبت میں بہائے جاتے ہیں، وہ سب اس اپنے رومال فاطمہ میں جمع کر لیتی ہیں. اور وہی اشک قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے. آپ کے اگر آپ کہیں پر آپ کے اعمال میں، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی کمی ہوگی، تو آپ کو وہ اشک جو آپ نے امام حسین علیہ السلام پر بہائے ہیں، وہ آپ کو وہاں پر جو ہے، اور اس کا اجر آپ اتنا دیکھیں گی وہاں پر کہ لوگ دیکھنے والے قیامت میں رش کریں گے کہ ہم بھی دنیا میں امام حسین پہ اتنے آنسو بہاتے، اگر اس کا اجر اتنا، ایک آنسو کا اجر اتنا. قیامت کے دن بی بی سیدہ جو ہیں وہ دلا رہی ہیں نانا رسول کی شفاعت کے دوران، کہ رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بی بی سیدہ آئیں گی اور آ کے جب محشر کا میدان برپا ہوگا، سب ہوں گے اپنے اپنے اعمال نامے کے ساتھ، اور بی بی سیدہ آئیں گی، اور وہاں پر ویسی وہ تمام ذکر پیش کیا جائے گا، اور بی بی سیدہ کہیں گی کہ بتاؤ کہ میرے بچوں کا کیا قصور تھا. اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ جناب شہزاد علی اصغر کا جو ہے وہ لاشا ہوگا، اور کہیں گی کہ اس ششماہے کا کیا قصور تھا. تو اس وقت جتنے بھی انبیاء ہوں گے، جس طرح کہا جاتا ہے اور یہ روایتوں میں بھی ہے کہ جب عصر عاشور اس وقت اللہ نے تمام کو بھیج دیا تھا، سب کو بھیج دیا تھا، تمام انبیاءوں کو بھیج دیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے وہاں پر دیکھیں. جب واقعہ کربلا پیش آ رہا تھا عصر عاشور، اس وقت اللہ نے ہر نبی وہاں موجود تھے، خود رسول اکرم وہاں موجود تھے، امام حسن، بی بی سیدہ، مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب، سب حضرت ابراہیم وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. اور تمام جو ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو ہے ہم ظاہر سی باتیں ہم اولاد ابراہیم علیہ السلام میں آتے ہیں. وہ تمام انبیاءوں کو اللہ نے بھیجا کہ جا کے دیکھو یہ ہے قربانی جس کو اللہ نے قرآن میں ذبح عظیم کہا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تو اللہ نے اس قربانی کو قبول کر کے کیا کہا کہ ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا اور ہم نے اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کیا. تو ذبح عظیم کیا تھا؟ سب سے بڑی قربانی وہ تھی کربلا کی قربانی. کربلا کی قربانی. میرے پیارا بھائی عاصم رضوی امام حسین کی جو ہے مقام کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم محبت کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کر سکیں.
کرے کوئی جو ہم سری، کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اس وقت نوحہ پیش کریں گے، میرے بڑے پیارے سے بھائی یہاں پر موجود ہیں، سید منیر رضوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وقت ہے جب سب امام شہید ہو چکے تھے، آئے بس آئے آگے آئے۔ مولا حسین علیہ السلام باقی تھے۔ رخصت لینے کے لیے جاتے ہیں اپنی پیاری بہن بی بی زینب کے پاس، اللہ، اور ان کو کیا کیا وصیتیں کرتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ بہت سخت مصائب ہے، جی جی، اگر کوئی بسم اللہ، غلطی ہے تو مجھے معاف کیجیے۔ بسم وقت رخصت شہ والا نے یہ زینب سے کہا، وقت رخصت شہ والا نے یہ زینب سے کہا، ہم کو اب جانا ہے مقتل، ہم کو اب جانا ہے مقتل، کوئی باقی نہ رہا، اے اللہ، اللہ، وقت رخصت شہ والا نے یہ زینب سے کہا، میرے بیمار کو اب کون سنبھالے زینب، اب سکینہ بھی میری تیرے حوالے زینب، میرے بچوں کا نہیں کوئی، میرے بچوں کا نہیں کوئی بھی اب تیرے سوا، ہائے ہائے، وقت رخصت کون اب پشت پہ گھوڑے کی کرائے گا سوار، اے اللہ، نہ میرا بھائی نہ بیٹا ہے، نہ کوئی انصار، اے بہن آج مجھے تم، اے بہن آج مجھے تم ہی سہارا دینا، اے اللہ، وقت رخصت سو گئے سب
میرے پیارے بھی اسی جنگل میں، ارے تیر مجھ پر بھی برسنے ہیں ابھی مقتل میں، دیکھو ممکن ہی نہیں میرا، دیکھو ممکن ہی نہیں میرا پلٹ کر آنا، وقت رخصت جب گلے پر میرے تلوار چلائے گا نہیں، ہوں گی ماں فاطمہ موجود، میرے نانا بھی، میرے بابا بھی وہی ہوں، میرے بابا بھی وہی ہوں گے، وہاں پر نانا وقت رخصت، ارسلان منی شابی یہی کہتے رہے، جب لیں آئیں گے خیموں کو جلانے کے لیے، آگ سے میری سکینہ، آگ سے میری سکینہ کو بچائے رکھنا، وقت رخصت شہ والا نے یہ زینب سے کہا۔ سید منیر رضوی نوحہ پیش کر رہے تھے، اور میں ابھی گزارش کروں گی سیدہ عریج سے وہ نوحہ پیش کر۔ باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خوان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خوان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کائے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت، ان
تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خوان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن جوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بیرے مدح خوان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا دشمنان اہل بیت سیدہ عریج نوحہ پیش کر رہی تھی. اب میں اپنے بھائی کے پاس ذرا چلتی ہوں اور سنتی ہوں ان سے نوحہ اور عاصم رضوی صاحب سے گزارش ہے. جی گوچے بوقت یسر صدا میں حسین ہوں گوچے بوقت یسر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا نہیں ہائے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گوجے بوقت یسر اللہ صدا میں حسین ہوں اماں کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بود بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہائے میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجے بوقت یسر صدا میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا ہائے آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں گوجے بوقت یسر صدا میں حسین ہوں ارے کاٹو نہ میرا خشک گلا ہائے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین عاصم رضوی. اب میں درخواست کروں گی سیدہ ارم زہرا جعفری سے نوحہ پیش کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میری گردن سے ہاتھوں کو
हटा लो अम्मा मेरी गर्दन से हाथों को हटा लो चलने दो छुरी मुझ पर है चलने दो छुरी मुझ पर नजरों को हटा लो अम्मा मेरी गर्दन से हाथों को हटा लो सजदे में कटे सर यही खालिक की रज़ा है ये वादा तिफली है जो नाना से किया है ये वक्त क़ज़ा मेरा ये वक्त क़ज़ा मेरा अब और न टालो अम्मा मेरी गर्दन से जिंदा हूँ अभी चलती हैं सांसें मेरी अम्मा अब तक तो खुली हैं मेरी सांसें अब तक तो खुली हैं मेरी आँखें मेरी अम्मा ऐसा बुरा मासर में ऐसा बुरा मासर में अभी खाक न डालो अम्मा छलनी है बदन तीरों से गुर्बत की घड़ी है अम्मा मेरी मौत मेरे सर पे खड़ी है एक बार जरा मुझको एक बार जरा मुझको सीने से लगा लो अम्मा मेरी गर्दन से मारे गए अम्मा मेरे सबना से रोयावर बेगोरो कफन रेत पे है लाशाए अकबर इस खूंबार मंजर को इस खूंबार मंजर को आँखों में बसा लो अम्मा आबास अलमदार का एहसान है मुझ पर प्यासा है मेरा भाई अभी तक लब कौसर बाजू मेरे गाजी के बाजू
अम्मा मेरी गर्दन से हाथों को हटा लो। शहीद करबला का गम, शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, वो बद अमल वो बद नसब, वो बद अमल वो बद नसब उसी से बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अजल, अरे ओ दुश्मने अजल तू मर जरा कब्र में चल, अरे ओ दुश्मने अजल तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। यौम आशूरा 10 मुहर्रम का प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम हुआ। कोई गलती कोताही हो गई हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और ये करबला का मातम, ये करबला का मकाम का जिक्र हमेशा चलता रहेगा क़यामत तक। हम इसी चाहत से, इसी इश्क से, इसी मोहब्बत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके तमाम घराने को इसी तरह याद करते रहेंगे। और आखिर में सलाम आखिर आसिम रिजवी साहब से सुनते हैं। खाक नशीनों पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उन पर जो जहमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं हम अपनी शाहजादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे ना बच सका भाई। असीर हो के जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी, कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शामे गरीबा के घुट अंधेरे में। ज़मी है गर्म यतीमी की सख्तियां बीबी, वो सीना जिस पे सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम, अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का पयाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढे।
نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بیوار سی خدا حافظ، شہید کے حق میں ہے درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام اسد اللہ کو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پر رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم تھے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔